اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، احسان ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ کو بہترین انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید قرباں اور عید اضحیٰ میں جو واقعات رونما ہوئے اس میں سے مومن کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں قصہ ٹی وی کے توسط سے پیغامات جاری ہیں عید الاضحیٰ کے۔ آج جس پیغام کو پیش کرنا ہے اور جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور انسان کو اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ہے انسان جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے، جب بھی انسان کسی نیک ہدف کو اپنا منظور نگاہ بنائے اور یہ سوچے کہ میں نے اس نیک ہدف کے اوپر عمل کرنا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ یہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ ہمیں حضرت ابراہیم کے واقعے میں بہت زیادہ واضح انداز سے دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے محفوظ نہیں کرے گا تو یہ کسی کوئی بڑا فعل انجام دے سکے، کیونکہ جب یہ نیک کام کرنے جائے گا کوئی یہ بڑا فعل خدا کی اطاعت کا انجام دینے جائے گا، فوراً شیطان آئے گا اور اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ ہمیں حضرت ابراہیم کے واقعے میں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم، تاریخ روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور گردن پہ چھری رکھ چکے تھے اور بس پھیرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس موقع پہ شیطان ایک بوڑھا شخص بن کے آیا اور کہا کہ اے ابراہیم اس بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو ذبح کروں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اريد ان اذبحہ، کہا کہ سبحان اللہ، شیطان نے کہا سبحان اللہ، غلام لم يعص اللہ طرفۃ عین تذبحہ، کہا اے ابراہیم کیسا فعل انجام دے رہے ہو، یہ وہ لڑکا ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جس نے آج تک خدا کی ایک لمحے کے لیے بھی معصیت نہیں کی، تم ایسے جوان کو ذبح کر دو گے؟ ابراہیم نے فوراً کہا کہ یہ ان اللہ قد امرنی، یہ حکم میرے خدا نے مجھے دیا ہے کہ میں اس جوان کو ذبح کروں۔ اب دیکھیں شیطان کس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ نیک عمل کرنے جا رہے ہیں ابراہیم، خدا کا منظور نگاہ ہے یہ عمل، لیکن شیطان کس طریقے سے وسوسہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم خدا نے تمہیں اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس سے روکا ہے۔ ابراہیم کہا کہ میں نے خود اپنے خواب میں دیکھا کہ خدا نے مجھے خواب میں حکم دیا کہ میں اس بچے کو ذبح کروں، اس غلام کو ذبح، اس جوان کو ذبح کروں۔ کہا ہے ابراہیم ہو سکتا ہے خواب میں خدا نہ ہو شیطان ہو۔ دیکھیں اب شیطان کس طریقے سے وسوسہ انسان کے ساتھ کرتا ہے، کبھی اس کو موضوع میں آ کے انسان کو گھمانے لگے گا، موضوع میں آ کے اس کو متردد کرنے لگے گا۔ کہا کہ ہو سکتا ہے دیکھو خدا نے نہ بولا ہو بلکہ شیطان نے بولا ہو، خود شیطان کہہ رہی ہے، کیونکہ انسان اگر ایک دفعہ حکم شرعی معلوم کر لے تو پھر اس کو اس پہ منجمد ہو جانا چاہیے، جزم انداز سے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ حکم شرعی سے پتہ چل گیا، ہاں حکم شرعی جاننے سے پہلے انسان اچھے انداز سے تحقیق کرے، اس کے اندر تحقیق میں کوتاہی نہ کرے، لیکن اگر حکم شرعی کو جان لیا ہے اب اس پہ عمل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور نبی کا خواب حجت ہے نبی کے اوپر، ابراہیم جانتے میرا خواب میرے لیے حجت ہے، اور سمجھ گئے شیطان ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم نے پھر شیطان بہکانے لگا، کہا کہ ابراہیم تم ایسے امام ہو کہ لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی اس انداز سے پھر کبھی اس انداز سے، کہا کہ ابراہیم لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، اگر تم نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا لوگ بھی اپنے بچوں کو ذبح کریں گے، کتنی خراب بدعت ہے جو تم رائج کر کے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم کو کس انداز سے شیطان وسوسے میں ڈال رہا ہے، مگر ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ شیطان ہے۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اپنے کام میں لگے رہے، اور بعض ایک روایت کی بنا پہ ابراہیم نے پتھر مارے شیطان کو، جو کہ آج رمی الجمرات جب انسان جاتا ہے حج کے لیے تو واجب ہے اس کے لیے انجام دینا اسی یاد میں۔ پھر یہ شیطان ابراہیم حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس آیا اور یہی اس انداز سے کہا کہ فلانی مقام پہ دو افراد ہیں، ان کی صفات بیان کی کہ آپ ان کو جانتی ہیں؟
بوڑھی عورت بن کے آیا، کہا کہ ہاں وہ ابراہیم ہے اور میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں ماں ہے، اور روایت کے جملے ہیں، یہ وہ ماں تھی کہ جس نے جب اپنے بچے کے بارے میں سنا اور جب بچے کے بارے میں سے معلوم ہوا کہ گردن پہ چھری چلی ہے اور چھری کا نشان دیکھا تو اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئی اس غم میں کہ اسی غم میں اسی بیماری کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن فوراً کہا کہ ابراہیم سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں لوگوں میں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابراہیم ایسا کر رہے ہیں۔ کہا اچھا، اگر ابراہیم کر رہے ہیں تو خدا کا حکم ہوگا، اور خدا کا حکم ہے تو حق ہے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت کا کہ خدا نے حکم دیا ہے، صحیح ہے میرے لیے مشکل ہے، مگر میں شیطان کے وسوسوں کو توڑتا ہوا اس چیز کو اپنے نگاہ سے ہٹا دوں کہ شیطان میرے دل میں جو بھی خیالات ڈال رہا ہے۔ لیکن ہاں، یہ مرحلہ آسان نہیں ہے۔ انسان یہ نیت کرے کہ شیطان اس کو وسوسہ ڈال لائے، جب بھی نیک کام کرنا جائے اس کے وسوسے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دے۔ لیکن ہاں، معصوم نے طریقے بھی بیان کیے ہیں کہ انسان کس طریقے سے نہ آنے دے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچو، لیکن کیسے بچو یہ انسان کو جاننا چاہیے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین نے اس اہل بیت علیہ السلام کا وہ در ہے جس نے نہ صرف ہمیں چیزیں بتائیں کہ کس سے تمہیں محفوظ رہنا ہے، بلکہ ان کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ کہا کہ اذا وسوس الشیطان الی احدکم، دیکھو جب شیطان تم میں سے کسی کی جانب وسواس کرے، تمہارے ذہن میں غلط خیالات ڈالے، وہ چیزیں ڈالے کہ جس کے ذریعے سے تم خدا کی معصیت کی طرف جاؤ گے، خدا کی اطاعت سے دور ہوگے، فَلْيَتَوَضَّأْ بِاللَّهِ، تمہارا کام کیا ہے کہ خدا سے پناہ حاصل کرو، جو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے خدا ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما، خدا کی پناہ کی طرف جاؤ۔ وَلْيَقُلْ آمَنَتْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور کہو، یہ جملہ کہو، انشاءاللہ آپ کے نزدیک آپ کی اسکرین پہ جملہ آ جائے گا کہ آمنت باللہ وبرسولہ مخلصا لہ الدین۔ اسی طریقے سے معصوم نے طریقہ بیان کیا، کہا کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو تم کس انداز سے محفوظ رہو۔ امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لا یتمکن الشیطان بالوسوسۃ من العبد الا وقد اعرض عن ذکر اللہ۔ اللہ اکبر، عجیب ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اپنے وسواس سے حملہ کرے، تمہیں وسوسے کے اندر ڈالے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے شیطان کے لیے، سوائے کب اس کے لیے ممکن ہوتا ہے؟ الا قد اعرض عن ذکر اللہ، جب یہ بندہ خود اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے پھر شیطان اپنے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر انسان مستقل اللہ کے ذکر کی جانب متوجہ رہے، شیطان اس کو اپنے وسوسے میں نہیں لے سکتا۔ وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ، نہ صرف خدا کے ذکر سے منہ موڑتا ہے بلکہ خدا کے امر کی اہانت کرتا ہے، اس کی پامالی کرتا ہے، جو خدا نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ وَسَكَنَ عَلَى نَهْيِهِ، اور کیا کرتا ہے؟ اور یہ خدا نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ وَنَسِيَ اطِّلَاعَهُ إِلَى سِرِّهِ، اور وہ اسرار جو خدا نے بیان کیے ہیں اس کو بھلا دیتا ہے۔ جب یہ انسان خود اس طریقے سے خدا کے ذکر کو بھولتا ہے، خدا کے بیان کردہ اسرار کو بھلاتا ہے، خدا کے امر کو پامال کرتا ہے، جب یہ خدا کی منع کردہ اشیاء کی طرف جاتا ہے تو اب شیطان اپنے وسوسوں سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اے معصوم بیان کیجئے کس طریقے سے بچے۔ پھر کہتے ہیں کہ فَقُنْ مَعَهُ كَالْغَرِيبِ مَعَ قَلْبِ الرَّاعِي، کہا اب تم شیطان سے تمہارا عمل کیا ہے؟ تم شیطان سے اس طریقے سے ہو جاؤ کہ جس طریقے سے ایک خطرناک کتے سے، وہ کتا جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے تمہارا رد و عمل ہوتا ہے، اس طریقے سے تم شیطان سے پیچھے ہٹو کہ یفزع الی صاحبہ فی صرفہ عنہ، کہ جب یہ کتا انسان کی طرف آتا ہے تو یہ انسان فوراً اپنے صاحب کی طرف بھاگتا ہے، یہ فوراً اس کی طرف بھاگتا ہے کہ جو اس کو اس کتے سے بچائے گا۔
اس کتے سے محفوظ کرے گا۔ کہا تم بھی شیطان کی طرف اس طریقے سے تمہارا رد عمل ہو جائے۔ کذالک ان اتاک الشیطان موسوسا لیصدک عن سبیل الحق۔ کہا دیکھو اسی طریقے سے جب شیطان تمہاری طرف آئے اور تمہاری طرف آئے اس انداز سے کہ تمہیں وسوسے میں ڈالنا چاہتا ہو اور تمہیں سبیل حق سے ہٹانا چاہتا ہو، حق کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہو، وَيَنْسِيكَ ذِكْرَ اللَّهِ، اور چاہتا ہو کہ تمہیں ذکر خدا سے بھلا دے، تمہارے ذہن سے ذکر خدا کو نکال دے، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِرَبِّكَ وَبِرَبِّهِ مِنْهُ، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے رب سے پناہ مانگو۔ جس طریقے سے جب وہ ایک جنگلی کتا، وہ کتا جو کہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو انسان کتے کے مالک کی طرف جاتا ہے کہ اس کتے سے بچائے۔ جب شیطان تمہاری طرف آئے تو تم بھی خدا کی طرف پلٹو تاکہ خدا تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں وہ عمل بتایا کہ جس کے ذریعے سے یہ ممکن ہوگا۔ کہا کہ وَلَن يَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَمَعْرِفَةُ إِتْيَانِهِ، اور کوئی انسان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر عمل کرنا اور شیطان کے آنے کو درک کرنا، اس کی معرفت رکھنا کہ کب شیطان وسوسے کے لیے آ رہا ہے، الا بدوام المراقبتی، صرف کب ممکن ہوگا کہ جب یہ بندہ اپنے نفس کے اوپر نگاہ رکھنے میں دوام رکھے، مسلسل اپنے نفس کے اوپر نگاہ رکھے، صرف جب اس کے لیے ممکن ہوگا کہ شیطان کے وسوسوں کو جان سکے اور خدا کی طرف پلٹ سکے۔ والاستقامۃ علی بساط الخدمۃ وہیبۃ المطلع وکثرۃ الذکر، جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، جب یہ انسان خدا کی خدمت میں مسلسل رہے گا، خدا کے لیے مسلسل خدمات انجام دیتا رہے گا، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھے گا، جب خدا کی بتائے ہوئے اعمال کے اوپر ہمیشہ اپنی نگاہ رکھے گا، خوف زدہ رہے گا ان مقامات سے جس سے خدا نے اس کو مطلع کیا، جس سے خدا نے اس کو بتایا ہے، تو جب بھی ممکن ہوگا اس کے لیے خدا کی جانب پلٹنا، اور جب ہی سمجھ سکے گا کہ شیطان وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ اما المہمل اوقاتہ فہو صید الشیطان لا محالہ، لیکن وہ ایام، اس کے وہ اوقات، زندگی کے وہ لمحے کہ جس میں خدا کے ذکر سے یہ مڑ جاتا ہے، جس میں خدا کے ذکر کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، اس کا قلب متوجہ نہیں ہوتا، تو لا محالہ شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا اور یہ شیطان کا حملے کا شکار ہو جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس حدیث کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔